آپ اسٹوڈیو میں آپ سے شروع کر دیتے ہیں اور پہلے تو ویری کوئکلی بتائیں یہ جو ڈالر ہے ہمیں بتایا گیا کہ جی آئی ایم ایف ہو جائے گا ڈالر ٹھیک ہو جائے گا. آئی ایم ایف ہی ہو گیا, ڈالر نے اس کے بعد تباہی پھیلا دی, چھلانگیں مارتے رہے. دو لیکن چیزیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ مجھے یاد ہے اکنامک ٹیم میں ہوتے تھے ڈار صاحب کے ساتھ بھی, وہ بھی ڈالر کو کچھ سنبھالتے تھے. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈار صاحب ہوتے تو یہ ہوتا وہ ہوتا. کیا کرتے تھے ڈالر کو؟ مالک بھی پہلے تو جو ڈالر کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پاکستان اکیلے کے ساتھ نہیں ہو رہا. ٹو بی فیئر ود گورنمنٹ, اس وقت اگر آپ آج کے دیکھتے ہیں پچھلے ایک سال کے مقابلے میں تو پاؤنڈ جو ہے گریٹ برٹن پاؤنڈ وہ 17.1% اپنی ویلیو پچھلے سال کے مقابلے میں اس کی لوز ہوئی ہے ایک سال میں. یورو کی جو ویلیو ہے 15.8% لوز ہوئی ہے. روپے کی ویلیو ایک سال میں آج سپٹمبر 21 کے مقابلے میں 29.8% لوز ہوئی ہے. کیا یورپ میں یا لنڈن میں 7 پرائیویٹ بینکس نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے آ کے ایڈمٹ کیا کہ ہم نے ریٹوں میں کی ہے, ہم نے کھلواڑ کیا؟ میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو تھی, ایک تو یہ کہ اوور آل دنیا جو ہے ایک ٹرپل. میں ناظرین کو سوری ریفرنس دے دوں. ناظرین کل سینٹ کی فائنانس کمیٹی کا سیشن تھا, اس میں ڈسکشن ہوئی کیونکہ اسٹیٹ بینک نے 7 بینکس کو نوٹس ایشو کیا تھا. اس میں نیشنل بینک آف پاکستان تھے, ایلائڈ بینک لمیٹڈ تھا, بینک الحبیب, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک, میزان بینک, حبیب بینک لمیٹڈ, حبیب میٹرو اور یونائٹڈ بینک لمیٹڈ. اس میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے جو مقرر کا نرخ تھے ڈالر کے ریٹس اس سے زیادہ چارج کیا ایل سیز کھولنے پہ امپورٹرز وغیرہ کو, ایکسپورٹرز کے ساتھ سارا, اور بہت زیادہ غیر معمولی پروفٹس کمائے. بلکہ جو 3 ماہ میں ان کے فوریکس کے پروفٹس تھے وہ ان کے پچھلے پورے 1 سال سے زیادہ تھے. ایک طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے, اگرچہ بینکس کے پروفٹس جو فوریکس میں شو ہوتے ہیں اس میں 1 سے زیادہ عوامل ہوتے ہیں, ہیڈنگز ہوتی ہیں, لیکن یہ سب سے بڑا تھا امپیکٹ. جی اب میں آتا ہوں. یہاں تو ہمارے بینکس, یہ اور بات ہے کہ اسٹیٹ بینک نے صرف گونگلوں سے مٹی جھاڑنی, کوئی ایکشن نہیں لے گا. یہ تو نہیں ہو رہا باہر. اچھا میں آپ کو شیپ کرتا ہوں, یہ تو تھا کہ شہر دے لوگ ظالم, تو پوری دنیا کے ساتھ ظالم ہے. اب سانو مرن دا شوق بھی سی. اب جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ 2-3 فیکٹرز آپ کو بڑے امپورٹنٹ نظر آتے ہیں. آپ نے بینکس کی بات کی, وہ جو عوامل کی آپ نے بات کی کہ کچھ ایکسٹرا ہوتے ہیں, میں اس کو اس لیے بہت زیادہ بائی نہیں کرتا کہ یہ عوامل تو پچھلے سال بھی تھے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ عوامل پچھلے سال تھے تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ اس کوارٹر کا جو پروفٹ ہے وہ پچھلے پورے سال سے زیادہ ہے. تو وہ جو 3-4 عوامل جو ہے بینکس اپنے ڈیفینس میں گنواتے ہیں کہ جی یہ سارا کا سارا ہم نے فارورڈ ایل سی سے نہیں کمایا بلکہ اس میں یہ سوائپ اور یہ بینکس آر انوالوڈ. اور اس میں پھر اسٹیٹ بینک کی آئی وڈ سے کہ وہ جو لیڈرشپ کا فقدان رہا, ایک لمبو میں رہا کہ گورنر کس کو لگانا ہے, شاید وہ ایک بنیادی وجہ بنی کہ بینکس کے آپ کوئی اسٹرانگ ایکشن نہیں لے سکے. اچھا ویری کوئکلی مجھے ایک بات بتائیں, میں نے باقی دوستوں کو بھی لانا ہے, وقت تھوڑا ہے. میری یہاں ملاقاتیں ہوئی آئی ایم ایف کے ڈفرینٹ لوگوں سے, ان سے میرا تاثر یہ ملا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے صلاح وغیرہ کی وجہ سے. اور کل وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی آئی ایم ایف کی ہیڈ سے, اس کے بعد ایک لائن بھی ایشو نہیں ہوئی وہاں سے سر, جس میں کوئی انڈیکیٹ کیا. آپ بالکل درست فرما رہے ہو. میرا بھی یہی سینس ہے جو یہاں پہ لوگوں سے ہوتی رہتی ہے. اس میں یہی ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ خیال ہے کہ آپ کے پاس ابھی $1 بلین آپ کو دسمبر میں ملنا ہے ٹرانچ کا, $1 بلین مارچ میں ملنا ہے اور $1 بلین سپٹمبر میں ملنا ہے if things go smooth. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بجائے اس کے کہ آپ سیلاب کے نام پہ نیا پروگرام کرنے کی کوشش کریں, آپ جہاں تک پاسبل ہے اپنے ایکشن جو ہیں وہ لیتے جائیں جو اس پروگرام میں ایگری ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کو ہر کوارٹر پہ $1 بلین ملتا جائے گا اور آپ کی اکانومی سموتھ چلتی جائے گی. وہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے, کیا ہوگا اس سے؟ دس از واٹ ان کا پلان ہے. جو مجھے لگتا ہے اور جو میری پرائیویٹ ڈسکشن ہوئی بہت سے کچھ لوگوں کے ساتھ, تو ان کا یہ خیال ہے کہ حکومت, اور میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومت ابھی تک کیوں نہیں جا رہی آئی ایم ایف کے پاس فلڈ کے لیے ایک اسپیشل ریلیف پیکج لینے کے لیے. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ کوئی بہت زیادہ ان کو حوصلہ افزا جواب نہیں ملے گا, اور اسی وجہ سے منسٹری آف فائنانس جو ہے اس نے ابھی تک کوئی نئے پروگرام کی نہ تو اندیا دیا ہے کہ کچھ مانگنے جا رہے ہیں. ابھی بات ہی نہیں کی آئی ایم ایف سے, وہ اسی لیے نہیں کرنا چاہ رہے.